عمرے کو 10-15 دن پہلے سفر کر گیا. جب بھی میں مدینہ جاتا ہوں تو بدر جاتا ہوں, وہاں کی جو واقعات ہے, تو الغرض محترمہ نے اتنا طویل سفر, نہ کوئی گھر ہے نہ جو ہے پوری پہاڑی علاقہ ہے, بتائیے تو اس وقت کیسا سفر کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر. تو الغرض محترمہ جیسا بدر میں پہنچے اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تو عرض کر رہا تھا میں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب کل جنگ ہے, دیکھیے اب کل جنگ ہے نا, تو اب حضور دعا کریں. وہاں پر حضور کا خیمہ لگا, اور اب وہاں پر جو ہے مسجد عریش بنائی گئی. کیا بنائی گئی بولیے؟ مسجد عریش, جہاں حضور خیمہ لگائے, دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ 313 ہے, اگر یہ 313 ختم ہو گئے, یہ 313 ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والے روئے زمین میں کوئی موجود نہیں رہیں گا. اے اللہ مدد فرما مولا, مدد فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل فرمائے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ فرما دیجئے, اے حبیب آپ فرما دیجئے, تم ڈرو نہ کو, تم گھبراؤ مت, اگر تم مومن ہو, تم مومن ہو. تو محترم کرام, اب اللہ کی مدد دیکھیے آپ کہ بلا ان تصویروں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارے 4 میں جو ہے بہت ہی مدت اور جو ہے واقعہ بیان فرمایا کہ جو ہے اللہ سبحانہ ثلاثۃ رابعہم, کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے حضور کی مدد فرمایا. کتنے؟ 5000. اب یہاں پر حضور دعا فرما رہے ہیں. اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, اللہ اکبر, یہ شان میرے مصطفیٰ کی شان ہے. میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ جب مصطفیٰ جب جا رہے ہیں, ابھی کل جنگ ہے جی, کل جنگ ہے میرے بھائی, جنگ. اب بتائیے آپ کہ فلانا کوئی واقعہ ہے, کل یہ ہونے والا ہے, بول تو اب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اب حضور کی میری شان دیکھیے, میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے. اب مصطفیٰ جاتے ہیں کہاں پر؟ اب جہاں پر جنگ ہے, مسجد عریش کے پیچھے جہاں مسجد ہے وہاں پر جا کر جو ہے ایک لکیر ڈالتے ہیں. صحابہ کرام موجود ہے, جو ہے راوی اور محدثین لکھتے ہیں, امام بخاری اور مسلم میں جو ہے حدیث موجود ہے. حضور لکڑی لے اور بولے کہ اے لوگوں سنو, یہاں پر شیبہ مرے گا, یہاں پر لکیر ڈال کے بولے یہاں پر رتبہ مرے گا, یہاں پر لکیر ڈال کے بولے یہاں پر ابو جہل مرے گا. بڑے بڑے کفار کا نام حضور لیے. کل جنگ ہے, ابھی کل جنگ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے نکل کے جو ہے عظمت مصطفیٰ دیکھیں, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور لکیر ڈال کر کہنے لگے یہاں پر. اب صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ جنگ کرنا ہے. اب دیکھیے اب جنگ کرنا ہے میرے بھائی, ہاں. اب بچے کو بولے کہ کل جاؤ ایگزام لکھنا ہے, تم آپ کو بابا میرے کو آپ پین دیجیے, نہیں بیٹے پینسل سے لکھو. کیسا لکھوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب یہاں پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل جنگ ہے, ہم آپ کو جو ہے تلوار وغیرہ کچھ نہیں ہے. بولے لکڑیاں لے کر آؤ. لکڑیاں صحابہ کو دے دی. کیا دے دیے؟ صحابہ کو لکڑیاں دے دیے, ایک ایک لکڑی, وہ بھی نارمل لکڑی. اب الغرض محترمہ کرام, صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم جب جنگ شروع ہوئی تو اب جنگ میں ہم گئے اور لکڑی ایسا لگانے سے پہلے گردن کٹ جا رہی. ہائے ہائے جی, گردن کٹ جا رہی. صحابہ کرام اب جنگ جو ہے مکمل ہو گئی. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کفار کے قریب جاتے, گردن پر جو ہے یہ لکڑی لگاتے جو ہے کٹ جا رہی. فرمایا کہ صحابہ اللہ کی مدد آئی ہے, فرشتے آئے آسمان سے. اور آپ جب جنگ بدر میں جائیں گے, مطلب بدر کے مقام پر جائیں گے, ایک مقام پر وہاں پر آپ کو جو ہے جبل ملائکہ ہے. کیا ہے بولیے؟ جبل ملائکہ ہے. اتنا نورانی پہاڑ ہے, اتنا نورانی پہاڑ ہے, ایسا دکھتا آپ کو آج بھی جو ہے اللہ کے انوارات اور تجلیات نازل ہو رہے. وہاں پر فرشتے نازل ہوئے تھے, وہاں پر فرشتے. تو الغرض محترمہ کرام, عرض یہ ہے کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اب جنگ ہو گئی, فتح ہو گئی. اب تمام کئی کفار تھے, کئی جو ہے جہنم رسید ہو گئے. اس کے بعد اب یہاں پر جو کفار بچ گئے ان لوگوں کو قید کر لیا گیا. اب مختصر انداز میں بتا رہا ہوں, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جنگ بدر میں, اب وہاں پر جنگ جو میدان تھا وہاں نماز ادا کر. صحابہ عرض کرتے, بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کی بھی کیا شان ہے جی. مصطفیٰ کے چہرے کو تکتے تھے ہر وقت جی. یہ چھ اگر ہم مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے تو ہماری نماز قبول ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو الغرض محترمات کرام, اب صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں مسکرا رہے ہیں. فرمائے کہ ہے ہاں صحابہ میں نماز میں مسکرا رہا ہوں. جبرائیل امین آئے تھے, گھوڑے پہ آئے تھے جبرائیل امین جنگ کے میدان میں. اب جنگ کے میدان سے سیدھا آسمان پہ جا رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ جبرائیل تم میرے حبیب سے اجازت لے کر آئے. فرمائے اے اللہ اگر اجازت کیا بولے دروازے جبرائیل امین کے لیے نہیں کھولے آسمان کے. فرمائے کہ اے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ سے اجازت لیا اور جا کر میرے پاس آنا. بتائیے یہ ہو
محترم حضرات کرام، اسی طرح جو ہے اب راوی بیان کرتے ہیں، یہ اور ایک تذکرہ ہے جو قرآن میں ہے، جو ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اب جنگ ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنکریاں، بھائی ایک ہاتھ میں کتنے کنکریاں آتے بتائیے آپ، جو ہے بہت سے چھوٹے جو کنکریاں رہتے، جو حج کرے حجاج کرام جو حج کو گئے، مختصر بس ایک جو ہے بہت سے وہ ایک 50 یا 30. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کنکریاں لے کر وہ کفار پر پھینکے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب آپ جو کنکریاں پھینک رہے ہیں وہ آپ نہیں پھینک رہے ہیں، اللہ پھینک رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر 1000 تعداد ہے نا، تو محدثین اور شارعین لکھتے ہیں حضور جیسا کنکریاں پھینکے کفار کے اوپر، وہ 1000 کے جتنے کفار تھے وہ سب کے اوپر کنکریاں جا کے لگے. یہ مصطفیٰ کی شان، یہ مصطفیٰ کی شان ہے. تو الغرض محترمہ کرام، یوم الفرقان ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے صحابہ کو فتح یاب عطا فرمایا. صحابہ کا ویسا یقین تھا، صحابہ کا ویسا ایمان تھا. آج آپ بتائیے صد افسوس سے آج ہمارا یقین کہاں ہے، آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ بتائیے آپ کہ صد افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ آج فلسطین کا جو ہے حال آپ دیکھ رہے ہیں. جی میرے بھائی، فلسطین کے 35,000 لوگ، 13,000 بچے ہمارے شہید ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. 14,000 جو ہے خواتین جو ہے شہید ہو چکی ہیں. ضعیف حضرات کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں. بتائیے وہاں پر 57 ہمارے ممالک ہے نا بھائی، ہمارے ملک ہے جو اسلامی ملک کہتے ہیں، اسلامی قوانین کہتے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ بتائیے آپ کہاں گئے؟ بتائیے آپ. صرف عیاشیوں میں مبتلا ہے وہ لوگ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری کی حدیث ہے، ویل العرب، جتنے بھی عرب ہیں کوئی بھی عرب رہنے دو، اللہ کے نبی فرمائے تباہ و برباد ہو جائے گا. ویل العرب، عرب تباہ ہوئے گا. بتائیے آپ، یہ پورے ممالک کا جو ہے ان لوگوں کی فوج جو ہے ملائیں گے تو 2 کروڑ فوج ہوئیں گی. کہاں ہے بتائیے آپ؟ ایک بھی ہمارے فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. بتائیے آپ، نہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہے، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. کوئی قوم جو ہے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں کوئی نہیں. اقوام متحدہ میں جو ہے ہمارا جو ہے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. گھاس کھا رہے ہیں میرے بھائی. بتائیے آپ، وہ صد افسوس سے کہہ رہا ہوں، دیکھ رہے ہوں گے آپ ویڈیو. بتائیے، ہم تو اچھا افطار کر رہے ہیں، اچھی سحری کر رہے ہیں، سو رہے ہیں اے سی میں بیٹھے ہوئے، وہ لوگ تو گھر تباہ ہو چکا ہے. وہ بتائیے، پھر بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. وہ مصطفیٰ کے امتی ہے، وہ حقیقی عاشق رسول ہے، حقیقی عاشق رسول ہے. تو الغرض محترمہ کرام، یہ جو ہے جنگ بدر کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ جو ہے تمام جتنے بھی جو ہے قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیا کہ لوگوں اگر تم مومن ہو، تم ڈرو نہ کو، اگر تم مومن رہیں گے تم یقیناً اللہ کی مدد آئیں گی، یقیناً تم کامیاب ہوں گے. تو الغرض محترمہ کرام، یہ پہلا حصہ بتایا تھا. دوسرا حصہ میں اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں آپ کو عرض کروں گا. اعتکاف کے 3 قسمیں. بولیے کتنی قسمیں؟ جی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے واجب، ایک ہے سنت، ایک ہے نفل. یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے نا. واجب اعتکاف کا کیا ہے ہمارا ہے؟ مختصر انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو. واجب جو ہے آپ کوئی منت کر لیے، اے اللہ میں فلانا میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں اعتکاف بیٹھوں گا، تو واجب اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے. اور واجب اعتکاف کے ساتھ روزہ رہنا ضروری ہے، روزہ رہنا ضروری ہے. جی یہ چیز ذہن میں رکھیے. اب سنت اعتکاف، سنت اعتکاف 10 دن کا اعتکاف ہے. کتنے دن کا اعتکاف ہے؟ جی 10 دن کا اعتکاف ہے. سنت اعتکاف جو ہے پورے محلے کے تمام لوگوں کے جو ہے ایک شخص بھی ادا کر دیا تو برابر ہو جاتا. مطلب وہ ذمے جو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا فرض کفایہ جنازہ ہے نا، 4 لوگ بھی ادا کر لیے تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں سے جو ہے وہ ختم کر دیتا. تو الغرض جو ہے یہاں پر بھی اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو وہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے برابر ہو جاتا، تمام محلے کے لوگوں کا ادا ہو جاتا ہے. تو الغرض محترمہ کرام، دوسرا جو اعتکاف ہے وہ نفل اعتکاف ہے. نفل اعتکاف جب بھی آ رہے ہیں مسجد میں، نوائتو سنت الاعتکاف، بولیے نوائتو سنت الاعتکاف، جب بھی آ رہے ہیں مسجد میں آپ پڑھ لیجئے. جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں آپ کو جو ہے اعتکاف کی نیت میں آپ رہیں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ عبادت بھی ثواب ہے، نماز بھی پڑھیں گے ثواب ہے، اعتکاف کی نیت ہے. تو الغرض اب 10 دن کا اعتکاف. نبی کریم جو ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی جو ہے آخری عشرہ آتا، جب بھی پہلا عشرہ ہو گیا سیکنڈ ختم پہ ہے، جب بھی آخری عشرہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف بیٹھتے. اور اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فتح مکہ ہوا. آج فتح مکہ بھی جو ہے 20 رمضان کو ہوا، وہ بھی بڑی طویل واقعہ ہے. مختصر انداز میں آپ کو جو ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دیا. تو فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 رمضان میں فتح مکہ ہوا.
جیسا حضور تمام صحابہ کرام کو لے کر جا کر جو ہے کعبے کے اوپر حضرت بلال ٹھہر کر اذان دیے، بولے کہ اب یہاں پر صحابہ کرام بولے ہم آپ کو تکلیف دی نا، ہم کو جو ہے آ کے مارے، ہمارے آبا و اجداد کو تکلیف دیے، ہمارے لوگوں کو مارے، اب صحابہ کرام تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھیے آپ، پھر بھی میرے آقا کا مصطفیٰ کا معاملہ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے صحابہ آج ہم کو معاف کرنا ہے، آج ہم کو معاف کرنا ہے۔ حضور کے چچا جو ہے یہاں پر ہندا جو ہے پورا کاٹ کر کلیجہ کچا چبائی تھی، کچا چبائی تھی، اور حضور فرمایا کہ میں سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا فتح مکہ کا 20 رمضان کو۔ تو الغرض محترمہ کرام، اب یہاں پر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نہیں بیٹھے، تو بی بی عائشہ فرماتی دوسرے رمضان جب آیا، دوسرا رمضان آیا، 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ کتنے؟ 20 دن۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کے پاس وہ ہے وقت ہے، وقت نکالیے، مسجد میں جو ہے آپ اعتکاف کی 10 دن انشاءاللہ جو ہے نیت کر لیجیے۔ آپ جو بھی جاب کر رہے ہوں گے، آپ جو بھی جو ہے اسکولز وغیرہ میں یا کچھ بھی ہوں گے، تو آپ ایک 10 دن یہ اعتکاف آپ بیٹھیں گے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ اعتکاف بیٹھیں گے تو اعتکاف بیٹھنے کا کانسیپٹ اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو شب قدر مل جاتی ہے۔ کیا مل جاتی؟ شب قدر مل جاتی ہے آپ کو۔ جو تاخرات ہے نا، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ تاخرات آپ کو مل جاتی ہے۔ اور شب قدر میں جو ہے آپ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بتاؤں گا، ایک رات اگر وہ آپ کو مل گئی تو 80 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ کتنے؟ 80 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب وہ آپ کو مل جاتا۔ تو الغرض یہ اعتکاف کی جو ہے فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 10 دن اعتکاف بیٹھا، مکمل عبادت کرا، تمام لغوی چیزوں سے بچ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی، ایک حج اور عمرے کا ثواب، بتائیے آپ کتنا پیارا جو ہے فضیلت ہے۔ تو خاص طور پر میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہے آپ 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے کی کوشش۔ اب اعتکاف بیٹھ رہے ہیں آپ کہ اعتکاف بیٹھ کے پھر موبائل میں ہیں، یہ چیزوں سے آپ بچنا چاہیے۔ جی، اعتکاف بیٹھنے کا کون سا بھی کئی جو ہے مساجد میں دیکھنے کا جو ہے میں دیکھا ہوں کہ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل میں ہے۔ ہاں ضرورت کی چیز ہے، کچھ منگا رہے ہیں کر رہے ہیں تو ایک بات ہے، آپ اعتکاف بیٹھے وہ چیزیں جو ہے مانا ہی نہیں رکھتا۔ بتائیے آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں جو ہے غیبت کر لیتے ہوئے، اعتکاف بیٹھے فلانا لوگوں کے واقعات سنا لیتے ہوئے، نہیں، آپ اعتکاف بیٹھے میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب اعتکاف بیٹھتے کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، عبادت میں اتنا مصروف رہتے کہ آپ کے پیر ورم جو ہے اتنا تکلیف ہو جاتی تھی، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، روتے رہتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بتائیے آپ، یہ معاملہ تھا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو الغرض محترمہ کرام، آپ جو ہے بہت سی چیزوں سے رکنا چاہیے۔ مسجد جو ہے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو مسجد کی صفائی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جو ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، جا کر جو ہے واش روم میں سگریٹ پی رہے ہیں، جی، یہ دیکھنے کا جو چیز ہم معائنہ کریں وہ چیز ہم آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کئی مساجد کا ہے جو ہے آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، آپ کے گھر میں بھی تھوک دے بھائی، آپ بتائیے مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے واش روم میں گٹکا تھوک رہے، بتائیے آپ کو موزم صاف کرنا یا جو ہے جہاں کے خادمہ صاف کرنا، تمام مساجد کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کا گھر ہے، ذرا تو شرم کرنا چاہیے، ذرا تو شرم کرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ جو ہے آپ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے سگریٹ پی رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے پھر وہ ہے گٹکا کھا رہے ہیں، بتائیے پھر، اور جو ہے تمام چیزیں ہو رہی، تو اس سے جو ہے آپ رکنا چاہیے۔ اللہ کیا قرآن میں فرما رہا پارے 18 میں کہ جو ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ لغوی چیزوں سے بچتا ہے۔ اور اعتکاف کی معنی یہ ہے کہ اعتکاف آپ بیٹھے ہیں تو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارے 30 میں فرما رہا قد افلح من زکاہا، کہ اے لوگوں تم اپنا نفس کا محاسبہ کرو، کیا کرو؟ اپنے نفس کا محاسبہ۔ تو لہٰذا آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، آپ کے اندر تبدیلی آنا چاہیے، آپ برائی میں ملوث ہے، جھوٹ میں ملوث ہے، گناہ میں ملوث ہے، تو لہٰذا آپ اعتکاف بیٹھ کے یہ نیت کر لینا کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ محدثین شارعین لکھتے ہیں کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہو گیا، نمازوں میں گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو۔ دیکھیں والعاکفین والرکع السجود، بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ معتکفین جو ہے سب سے بڑا جو اعتکاف ہے وہ حرم کا ہے۔ کہاں کا ہے بولیے؟ مسجد حرم کا جو ہے، مسجد حرام کا اعتکاف جو ہے کعبہ کا سب سے بڑا اعتکاف ہے۔ اس کے بعد کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد مختلف مساجد کا اعتکاف ہے۔ تو الغرض محترمات کرام، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو نیت سے بیٹھیے، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سوچیے کہ انشاءاللہ میں قرآن پڑھوں گا، یہ سوچیے کہ آپ کو قرآن نہیں آ رہے تو مولوی صاحب کے پاس آپ قرآن سیکھیے تجوید سے، آپ کو نہیں آ رہا مسئلے مسائل سیکھیے، انشاءاللہ جو ہے مولانا ذیشان بھی ہے جو ہے صاحب، انشاءاللہ ان سے بھی آپ بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔
مجھ سے بھی جو ہے اگر آپ کچھ کال وغیرہ کر رہے ہیں یا آپ جو ہے میسج کر رہے ہیں یا میں جب بھی آگے موقع مل گیا آپ مجھ سے بھی سیکھ سکتے ہیں یا دیگر جو حضرات ہیں. تو محترم کرام یہ جو ہے اعتکاف کے جو ہے یہ مسائل ہیں اور اعتکاف کی یہ بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ جو ہے جتنے حضرات ہیں کوشش کریے کہ 10 دن کا بیٹھنے کا، اس کے علاوہ 5 دن 8 دن وہ بیٹھ رہے ہیں وہ نفل میں ہو جاتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا باری تعالیٰ سچی محبت عطا فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا باری تعالیٰ جو جنگ بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے، شہداء بدر کے صدقے اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے نام سے جو دعا ہوتی ہے تمام دعاؤں کو قبولیت کی نشانی ہے. اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا باری تعالیٰ تو راضی ہو جا، تیری رضا والی زندگی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.